بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں نے ایک مشکل ٹاپک لیا ہے، لیکن مجھے بڑے دنوں سے سوچ رہا تھا کہ اس پہ بات کرنی چاہیے، کیونکہ یہ بہت ضروری ٹاپک ہے اور صاحب شعور اور صاحب علم لوگوں سے میں گزارش کروں گا کہ اس پہ اپنی رائے بھی دیں۔ وراثت میں ملی جو چیزیں ہیں ان کی کتنی قدر ہوتی ہے یہ آپ سب جانتے ہوں گے۔ میں چونکہ بیکورڈ سوسائٹی میں رہتا ہوں، یہاں پہ جنگ، چنیوٹ، منڈی بہاؤالدین، سرگودا، یہ ایریاز ایسے ہیں جہاں پہ اچھی خاصی زمین ہے، لوگ لینڈ لیڈ ٹائپ ہیں، مطلب اچھے خاصے مربع وراثت میں اپنے اولاد کو دے کے جاتے ہیں۔ اور میں ان کی حالات دیکھتا ہوں تو ان میں سے کچھ ایسے بھی اولاد اور پیچھے سے ڈسینڈنٹس رہے ہیں جنہوں نے کئی سینکڑوں مربع زمین جو ان کے والد اور اینسسٹرز کی طرف سے ملی تھی انہوں نے اونے پونے میں بیچ دی۔ تو یہ دنیاوی وراثت کا یہ حال ہے کہ اس کے ایون بڑا اوبویس ویلیویبل چیز ہوتی ہے، وہ اس کی کوئی قدر نہیں ہوتی۔ اور دوسری ہوتی فکری وراثت، مطلب ہم اپنے ڈسینڈنٹ سے، آباء و اجداد سے ہم نے علم لیا، ہم نے ایک سوچ لی، ہم نے ایک فکر لیا، اور وہ فکر بھی ہمارے لیے اتنا ویلیویبل نہیں ہوتا جو چیز ہم پرسنلی ایکوائر کرتے ہیں۔ مطلب جو چیز ہم اپنی ذات کے حوالے سے اسٹرگل کر کے محنت کر کے لیتے ہیں، آپ دیکھیے گا اس کی بہت زیادہ ویلیو ہوتی ہے، اور جو چیز ہمیں مفت میں مل جاتی ہے، جو وراثت میں ملی ہے، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی۔ اور یہی حال ہمارے وراثت میں ملے خدا کا بھی ہے۔ معذرت کے ساتھ، خدا ہمیں بہت سستا ملا، خدا کا شعور، خدا کا کنسپٹ وہ ہمیں آباء و اجداد نے دے دیا، وہ ہم نے ایک یقین کی منزل پہ قائم رکھا، ہم نے کہا یہ خدا ہے۔ ہم نے اپنی فکر کے مدار میں اور فکر کی چکی میں اس کو کبھی ڈالا ہی نہیں ہے، کبھی ہم نے تگ و دو ہی نہیں کی کہ خدا ہے کیا، ہم جس کو اللہ مانتے ہیں اس کا دائرہ اختیار کیا ہے، اس کی سوچ فکر کی ہی نہیں ہم نے اس حوالے سے۔ تو اس حوالے سے آج کا میں نے ٹاپک یوز کیا ہے کہ جو وراثت میں ملا خدا ہے، اس کنسپٹس کو ہم توڑیں گے کیسے، اور خدا کو ڈھونڈنے کے ڈفرینٹ ویز اور ڈفرینٹ اپروچز پہ بات کروں گا میں۔ خدا کے معاملے میں دو طرح کی اپروچز رہی ہیں۔ ایک اپروچ اس میں یقینی اپروچ رہی ہے کہ ہمیں بتایا گیا کہ یہ خدا ہے، ہم نے وہ مان لیا کہ یہ خدا ہے۔ اور اکثر مذاہب میں یہی بات ہے کہ جو بھی آپ آسمانی بکس اور کتابیں دیکھتے ہیں اس میں خدا کا کنسپٹ دیا گیا، وہ ہم نے ایسا مان لیا، اس کے اوپر ہم نے فرنٹ بٹ نہیں کی۔ لیکن آپ کو آئیڈیا یہ ہوگا کہ جو یقین جب تک آبزرویشن کے مراحل سے نہیں گزرتا وہ یقین کامل ہوتا ہی نہیں ہے۔ اس کی میں ایگزامپل دیتا ہوں۔ مطلب سپوزلی میں کسی مریض کو کوئی دوائی دے رہا ہوں اور اس دوائی سے اس مریض کو کوئی فائدہ ہی نہیں ہو رہا، تو پہلی دفعہ تو وہ یقین کر لے گا کہ شاید مجھے بچت ہو جائے، بہتری ہو جائے، لیکن ود پیسیج آف ٹائم اس کا اس پہ اعتماد ہی ختم ہو جائے گا۔ یہی حال ہمارے خدا کا بھی ہے۔ ہم نے مانا تو صحیح کہ خدا ہے، لیکن جب ہم نے آبزرویشن کی تو آبزرویشن میں اس نے اپنے آپ کو اسباب کے اس خول میں اتنا چھپایا ہوا ہے کہ ہمیں بظاہر لگتا ہے کہ خدا کا وجود ہی نہیں ہے۔ میں ایگزامپل دیتا ہوں اس کی۔ مطلب بارش ہوتی ہے، سورج نکلتا ہے، دھوپ آتی ہے، زمین، موسم، کاسموس، ساری سیارچے، گلیکسیز، کتنی مطلب میسو لیول پہ چیزیں ہم اپنی کلوزلی آبزرو کرتے ہیں۔ لیکن اس نے اتنے پرنسپل سیٹ کیے، اتنے فزیکل ورلڈ میں اصول مرتب کیے کہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ آٹومیٹکلی کام چل رہا ہے۔ اور اس پہ اکثر لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ شاید آپ اتنی سمیٹری کے ساتھ، اتنے بیلنس کے ساتھ چیز ہو رہی ہے تو خدا کیوں کر ہو سکتا ہے۔ تو اس نے اپنے وجود کو اس طرح چھپایا کہ ہمیں بظاہر لگتا ہے کہ اس میں تو خدا کا لینا دینا ہی نہیں ہے، یہ تو ساری چیزیں آٹومیٹکلی ہو رہی ہیں، چیز ایک نیچرل وے میں ہو رہی ہے، تو ہم خدا کو کیوں مانیں۔ یہی ایک وجہ ہے، اور اسی ٹاپک میں آج اس سیشن میں بات کروں گا کہ یہی ایک بہت بڑا آبسٹیکل ہے انسان کی فکری استعداد کے بارے میں۔ اور میرا ماننا ہے کہ جس طرح ہم دنیاوی کامیابی کو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنے پیسے ہو جائیں، ہمارے پاس گھر ہو جائے، گاڑی ہو جائے، اتنی ایکسیسریز ہو جائیں تو ہم ایک سٹیبل اور ایک کامیاب زندگی کا کہہ سکتے ہیں کہ یہ لیول ہم نے اچیو کر لیا ہے۔ تو میرا ماننا یہ ہے کہ فکری طور پہ اگر کوئی شخص ایک ایکمی، زینت اور عروج کلیم کرتا ہے تو اس کو یہ چاہیے کہ وہ خدا کا کنسیپٹ اس طرح کا کنسولیڈیٹ کرے مائنڈ میں کہ وہ انفالٹرڈ وے میں مطمئن ہو
کہ خدا ہے، چاہے وہ سائنٹسٹ ہے، چاہے وہ شاعر ہے، چاہے وہ رائٹر ہے، اگر اس کی فکری دنیا میں خدائی تصور غیر متزلزل طریقے سے راسخ ہو گیا ہے تو اٹس مین کہ وہ اپنی منزل پا گیا ہے۔ اور میں یہی سمجھتا ہوں کہ انسان کی تخلیق کے بہت سے پراسپیکٹس میں، جس کو اللہ نے کہا نا کہ میں نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، تو عبادت کے لیے پہلے خدا کے وجود کا کنسولیڈیٹ اور کلیئر ہونا بہت ضروری ہے، تب عبادت ہو سکتی ہے نا۔ اس فنڈامنٹل اسپیکٹس میں خدا کے وجود کو انتہائی کلیئر وے میں ڈھونڈنا، یہ انسان کی فکری سٹرگل اور سفر کی سب سے پیک والی چیز ہے۔ تو میرا ماننا یہ ہے کہ آپ اس پیک پہ سارے لوگ کام کریں، اس کو صرف یقین کی شروع والی فیز سے نکال لیں پلیز، اس کو ایک پروسیس میں ڈالیں، اس کو ایک سوچ سمجھ اور جو ایک مطلب فکری سٹرگل ہے اس کے مرحلے میں ڈالیں، اور وہ مرحلہ آپ کو ایک اس لیول تک لے جائے گا کہ آپ کے خدا کا وجود آپ کے دلوں میں ذہنوں میں ایک راسخ ہو جائے گا۔ میرے نزدیک خدا کو ڈھونڈنے کے لیے دو طریقے ہیں، ایک اس کا انٹلیکچوئل طریقہ ہے، دوسرا یقینی ہے، جو جس طرح ہم تیقن کی بات کی کہ مان لیا ہے، دیٹس آل۔ لیکن ود پیسج آف ٹائم یہ فیڈ ہوتا ہے، یہ دیکھیں گے آپ جتنے ریلیجنز آئے ہیں وہ پیسج آف ٹائم ان کی جو ایک فکری سوچ اور بات تھی اس میں لوگوں کے اعتماد اٹھنا شروع ہو گیا، کیونکہ انہوں نے اس کو اس سائیکک پروسیس میں ڈالا ہی نہیں۔ تو انٹلیکچوئل پروسیس کی بات کروں تو میں اس میں جو سب سے بڑا ماننے والی چیز ہے وہ میں کہتا ہوں کہ ایک مائکرو لیول پہ چیزیں ڈھونڈیں، لارجر لیول پہ جب آپ چیزوں کو انالائز کریں گے تو اس میں جو ایک کنسیپٹ بنے گا وہ بہت ہی کلیئر کنسیپٹ بنے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ مائکرو لیول پہ ہم ان دو پراسپیکٹس کی بات کریں گے کہ آپ مائکرو لیول پہ آبزرویشن سے کیسے خدا کو ڈھونڈ سکتے ہیں اور مائکرو لیول پہ چیزوں کے آبزرویشن سے کیسے ڈھونڈ سکتے ہیں۔ مائکرو لیول پہ بات کریں تو اسٹرونومی ایک بہت بڑی ہیلپنگ ٹول ہے پڑھے لکھے لوگوں کے لیے۔ پچھلے دن میں پڑھ رہا تھا کہ اگر فرعون جو تھا اس کو اسٹرونومی کا تھوڑا سا بھی علم ہوتا نا تو وہ کبھی خدائی دعویٰ نہ کرتا، کیونکہ اتنی ہیوج یونیورس ہے، اربوں کروڑوں نوری سال روشنی ٹریول کر رہی ہے اور ابھی تک کائنات کی حدوں تک پہنچ نہیں پائی۔ تو اتنی ہیوج یونیورس میں آپ جیسا انسان خدا کیوں کر ہو سکتا ہے؟ تو چونکہ وہ مصر کا رہنے والا تھا، اس کے نزدیک شاید کائنات بھی مصر اور اس کا گرد و نواح تھا، تو اس نے کہا کہ ان کس کا تو حاکم میں ہوں ہی ہوں، تو میں خدائی دعویٰ کر دوں۔ تو ہمارا جو خدا ہے وہ بھی بہت لوگوں کے ذہن میں ایک زمینی خدا ہے، چھوٹا خدا ہے۔ تو جب تک آپ اسٹرونومی اور کائنات کے ان پراسپیکٹس کو نہیں دیکھتے آپ کو خدا کے اس وسیع وجود اور وسیع ہونے کی جو ایک فنڈامنٹل دلیل ہے وہی نہیں ملتی۔ تو آپ کائنات کو اس پراسپیکٹس میں اور اس لینز میں دیکھیں کہ کتنے بڑا وسیع کائنات ہے اور اس کا کریٹر کتنا بڑا ہوگا۔ اب ہم مائکرو لیول پہ بات کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ مائکرو لیول پہ اگر ہم چیزیں ڈائسیکٹ کریں تو ایک اس لیول تک پہنچتے ہیں جب مادہ اور انرجی کے درمیان میں سائنٹسٹ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ مادہ کہاں پہ ہے اور انرجی کہاں پہ ہے، جس کو میٹر اور انرجی کی انٹر کنورژن کی بات کرتے ہیں۔ کو ڈسیکشن پہ لیتے 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 الیکٹران، پروٹان، نیوٹرانز، پھر سب اٹامک پارٹیکلز، پھر ایک ویو فارم الیکٹرانز کی، ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کہاں مادہ ختم ہوا اور کہاں ایک انرجی اور ویو فارم شروع ہوگی۔ تو اس ساری بے بسی کے اینڈ پہ خدا آتا ہے، اور جب آپ بے بس ہو جاتے ہیں تو آپ کے خدا کی رینج شروع ہو جاتی ہے۔ تو آپ بے بس ہوں، آپ بے بس کب ہوں گے؟ جب آپ سوچیں گے۔ اب شروع والا انسان کیا ہوتا تھا کہ شروع والا انسان تھوڑی جگہ بھی بے بس ہو جاتا تھا، مطلب اس کو بادلوں سے بارش برسنے کی سمجھ نہیں آتی تھی، تو وہ کیا کہتا تھا؟ بادل کو خدا مان لیتا تھا۔ لیکن آج کا انسان چونکہ بیزی اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ اس کو بے بسی کی کیفیت تھوڑے سے علم میں آتی ہی نہیں ہے، وہ سمجھتا ہے کہ یہ فنڈامنٹل چیزیں ہیں، یہ رولز ہیں، ان کے تھرو کائنات چل رہی ہے، تو اس لیے خدا کو میں کیوں کر مانوں۔ ہر انسان جب فکری پیرامیٹر میں خدا کے اس وجود کو دیکھنے کی کوشش کرتا ہے وہ بے بس ہو جاتا ہے، اور اسی بے بسی کے دوسرے کنارے پہ خدا ہے۔ تو اس پروسیس میں ڈالیں، اور جب آپ خدا کے اس وجود کے مان لیں گے زندگی بہت آسان ہو جائے گی۔ آپ اس پروسیس میں لے آئیں، خدا را اپنے آپ کو لے آئیں، اور زندگی پھر ایسے آسان ہوگی کہ آپ کا صبح شام دن رات حیات موت سٹرگل اس کو دیکھنے پہچاننے
انالائز کرنے کی، ٹوٹل ڈائریکشن، سمت اور تجزیہ تبدیل ہو جائے گا۔ تو اپنے آپ کو اس حوالے سے